تمام صحابہ کرام نے نبی کے کردار کو، نبی کے گفتار کو اپنے ماتھے کے نگاہوں سے ملاحظہ کیا ہے۔ انہی میں سے ایک صحابی جسے دنیا حضرت حسان بن ثابت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اب ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر حضرت حسان سے پوچھا جائے، وہ حسان بن ثابت اور نبی کے دربار کے شاعر اور نبی کے پیارے عاشق، آپ بتائیں نا، آپ نے نبی کو دیکھا، نبی کے کمالات کو دیکھا، نبی کے کردار کو دیکھا، نبی کے گفتار کو دیکھا، نبی کے چلنے کو دیکھا، نبی کے بیٹھنے کو دیکھا، نبی کے کمالات کو دیکھا، آپ نے نبی کو کیسا دیکھا، آپ نے نبی کو کیسا پایا؟ تو حضرت حسان بن ثابت یہ جواب دیں گے، او پوچھنے والوں، نبی کی شان ہم سے پوچھتے ہو، نبی کی عظمت ہم سے پوچھتے ہو، تو لو سنو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی نبی بے مثل ہے، بے مثال ہے، میری آنکھوں نے مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی اور کو، مصطفیٰ کے سوا کسی اور کو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھیں دیکھتی بھی کیوں، میری آنکھیں دیکھتی بھی کیسے، کیونکہ کسی ماں نے ابھی تک نبی کے جیسا پیدا کیا ہی نہیں، مصطفیٰ کے جیسا پیدا کیا ہی نہیں۔ آگے حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو رب نے ایسا بنایا جیسا کہ میرے مصطفیٰ خود چاہتے تھے، خود چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، خود چاہتے تھے۔ اب ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر حضرت حسان سے پوچھا جائے گا، وہ حسان بن ثابت، آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا، میرے مصطفیٰ مکے میں رہے، آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا، میرے مصطفیٰ مدینے میں رہے، مگر آپ نے مشرق کو نہیں دیکھا، آپ نے مغرب کو نہیں دیکھا، آپ نے شمال کو نہیں دیکھا، آپ نے جنوب کو نہیں دیکھا، آپ نے آسمان کی بلندی کو نہیں دیکھا، آپ نے زمین کی پستی کو نہیں دیکھا، آپ نے دنیا کے گوشے گوشے کا چکر نہیں لگایا، پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ نبی کے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ کیسے فتویٰ لگا دیا؟ تو حضرت حسان بن ثابت یہ جواب دیں گے، ہاں وہ دنیا والوں، ہم نے دنیا کے گوشے گوشے اور خطے خطے کا نظارہ نہیں کیا، مگر ایک ذات ہے جنہوں نے دنیا کے گوشے گوشے کو بھی دیکھا اور میرے مصطفیٰ کے حسن جمال کو بھی دیکھا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے کمال کو بھی دیکھا۔ کہ کون ہے؟ کہ اس ذات کا نام طائر سدرہ، بلبل سدرہ، جبریل امین اس ذات کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا جبریل امین سے پوچھا جائے، اور جبریل امین آپ بتائیں نا، میرے مصطفیٰ کو آپ نے دیکھا، مشرق کو آپ نے دیکھا، مغرب کو آپ نے دیکھا، شمال کو آپ نے دیکھا، جنوب کو آپ نے دیکھا، دنیا کے کونے کونے کا نظارہ آپ نے کیا اور مصطفیٰ کو بھی دیکھا، تو کیسا دیکھا؟ تو حضرت جبریل امین یہ کہتے ہیں، وہ پوچھنے والوں سنو، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی میں نے مشرق اور مغرب کو چھان دیا مگر مصطفیٰ جیسا کہیں نہیں پایا، کہیں نہیں پایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہاں یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ حضرات محترم، عقیقہ مسنونہ کی محفل ہے، مصطفیٰ کی برکت لیتے ہوئے اس محفل کو سجایا گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ لیتے ہوئے اس محفل کو سجایا گیا۔ آپ کو بتاؤ اپنے بال بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، آپ کو بتاؤ ہمارے سابقہ لوگوں نے، ہمارے پہلے کے ایماندار لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، مزاج دیا ہے، سبق دیا ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو ادب کیسا دینا چاہیے، اپنے بچوں کو اخلاق کیسا دینا چاہیے، اپنے بچوں کو کردار کیسا دینا چاہیے۔ ہم تو جو ہے اپنے بچوں کی پرورش میں بالکل بے توجہی اختیار کرتے ہیں، بچہ کیا کر رہا ہے جیسے یہ پروان کر رہا ہے، بولنے لگتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے،
ٹرائی کرنے دیا جائے، بالکل بے توجہی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شروع ہی سے آپ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ ڈالیں، آپ ان کے دل میں محبت مصطفیٰ ڈالیں، آپ ان کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ڈالیں، آپ ان کے دل میں شریعت کی محبت ڈالیں۔ جیسے ہی وہ بولنے لگے تو یہ نہیں کہ ان کی زبان پر گانا آنے لگے، یہ نہیں کہ ان کی زبان پر فحش باتیں آنے لگے، جیسے ہی وہ بچہ بولنے لگتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ کلمہ شریف بولے، آپ کوشش کریں کہ وہ اللہ کا نام لے، آپ کوشش کریں کہ وہ بسم اللہ شریف سیکھ جائے۔ آپ کو اپنے بچوں کے عاقبت کو اگر سنوارنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو اگر سنوارنا ہے تو ان کو تعلیم سے مزین کرے، اپنے بچوں کو تعلیم سے مزین کرے۔ یہ نہیں کہ آپ کا بچہ صرف اور صرف عقل مند ہو گیا، ان کے ہاتھ میں آپ نے موبائل پکڑا دیا اور موبائل میں نہ جانے وہ کیا کیا کر رہا ہے، کبھی گیم کھیل رہا ہے تو کبھی فحش باتیں کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس طرح بے توجہی کے ساتھ آپ کام لیں گے تو آپ کی بیٹی بھی سرکشت نہیں رہے گی، آپ کا بیٹا بھی سرکشت نہیں رہے گا، اور تعلیم تو دور ماں باپ کا سر بھی نیچا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ ماں باپ جنہوں نے نام کمانے کے لیے پوری زندگی گزار دی، اس ماں باپ کا نام مٹی میں مل جایا کرتا ہے۔ میرے بھائی میں تو یہی کہوں گا اپنے بچوں کو علم دین سے مزین کر دو۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ بتاؤ تفسیر کبیر میں حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ کو نقل کرتے ہیں اور بسم اللہ